غزہ کے بعد اب لبنان مشرق وسطیٰ کا نیا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ 23 ستمبر سے اسرائیل نے لبنان پر متعدد فضائی حملے کیے ہیں، جن میں جنوبی اور مشرقی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ 2006 کے بعد سے لبنان اور اسرائیل کے درمیان شدید ترین مسلح جھڑپ ہے۔ لبنان مشرق وسطیٰ کے شمال مغرب میں شام، اسرائیل اور بحیرہ روم کے درمیان واقع تقریباً 60 لاکھ آبادی والا ملک ہے۔ لبنان میں پارلیمانی طرز سیاست رائج ہے، جس میں حکومت سازی کا فیصلہ انتخابات کے ذریعے ہوتا ہے۔ 2022 میں ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں حزب اللہ کی پارلیمانی برتری کم ہوئی اور ایک مخلوط حکومت وجود میں آئی، تاہم اس میں بھی حزب اللہ کے وزیر شامل ہیں۔ لبنان کو ایک دہائی سے سخت معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں 2020 کو بیروت بندرگاہ پر ہونے والے دھماکے نے مزید اضافہ کر دیا۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک دہائی کے دوران لبنان میں غربت 3 گنا بڑھ چکی ہے اور اس وقت تقریباً 44% آبادی غربت کا شکار ہے۔ IMF کے مطابق ملک میں مہنگائی کی شرح 83% ہے۔ ایسے میں شام کے تقریباً 10 لاکھ پناہ گزین بھی لبنان میں موجود ہیں۔ شہریوں کو بجلی کی رسائی صرف نجی کمپنیوں کی صورت ممکن ہے، جو ڈیزل انجنز کے ذریعے بجلی پیدا کرتے ہیں۔ ملک کے بڑے شہر رات کے وقت اندھیروں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ گلوبل فائر پاور ریویو کے مطابق لبنان کی فوج 1,60,000 سپاہ پر مشتمل ہے، جن میں 35,000 ریزرو اہلکار بھی شامل ہیں۔ دنیا کے فوج رکھنے والے 145 ممالک میں لبنان کی فوج کا 118واں نمبر ہے۔ اسرائیل کے فضائی حملوں کے جواب میں حزب اللہ کی مسلح مزاحمت جاری ہے، تاہم لبنانی حکومت اور فوج کی جانب سے تاحال کوئی مسلح اقدام نہیں لیا گیا۔ البتہ حکومت اور اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کے اشتراک سے ایک منصوبہ ترتیب دیا گیا ہے، جس کے مطابق اگر متوقع تنازع محدود پیمانے کی جنگ میں بدلتا ہے تو کم از کم 2.5 لاکھ افراد بے گھر ہوں گے، جن کی امداد اور دیکھ بھال کے لیے $5 کروڑ ماہانہ درکار ہیں۔ لیکن اگر متوقع جنگ بڑے پیمانے پر پھیل جاتی ہے تو کم از کم 10 لاکھ افراد بے گھر ہوں گے، جن کی دیکھ بھال اور امداد کے لیے ماہانہ $10 کروڑ درکار ہوں گے۔ تنازع کی موجودہ صورتحال میں 24 ستمبر تک تقریباً 1,60,000 افراد متاثر ہوئے ہیں، تاہم حکومت کے پاس ان کی امداد اور دیکھ بھال کے لیے مطلوبہ رقم بھی موجود نہیں، جس کا تخمینہ تقریباً $2.5 کروڑ ماہانہ ہے۔